أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم فقهنا في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے اور اللہ رب العالمین کی یہ توفیق دی ہوئی ہے جو ہم سب الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ پا رہے ہیں. کیونکہ اگر اللہ رب العالمین نے یہ توفیق ہمیں اور آپ کو نہ نصیب فرمائی ہوتی، اگر اللہ رب العالمین نے نہیں چاہا ہوتا تو ہم ایک حدیث کیا ایک ورڈ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک ورڈ بھی نہیں سیکھ سکتے تھے، ایک لفظ الف اور با بھی نہیں سیکھ سکتے تھے. لیکن سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو سیکھ سکیں اور پیاری پیاری باتوں کو جان سکیں. سبحان اللہ. تو چلیے، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرما دی ہے تو اب ہمیں اور آپ کو یہ حق بنتا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی توفیق کا پورا پورا حق ادا کریں، اس دی ہوئی توفیق کی ہم ریسپیکٹ کریں، اس کی ہم عزت کریں اور اس کو ہم جس طرح سے ہم نے شروع کیا ہے نا، اس کی اختتام تک اس کو لے کر کے جائیں. کیونکہ شروعات میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بڑا شوق، بڑا جذبہ اور بڑی لگن ہوتی ہے ایک کلاس کرنے کی، کسی چیز کو شروع کرنے کی. بیچ تک ہم کسی طریقے سے پہنچ پاتے ہیں کہ ہمیں شیطان بہکانا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ یہاں پر تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ رہے ہو، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شیطان آخر تک جانے دے گا؟ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو بہکائے، ہر ممکن کوشش کرے گا کہ آپ کو ان حدیثوں سے دور کر دے. بٹ آپ کو اور ہمیں بھی جمے رہنا ہے، آپ کو اور ہمیں بھی ہر ممکن کوشش کرنی ہے کہ نہیں، ہمیں ہر حال میں یہ 40 حدیثیں مکمل کرنی ہے. ان 40 حدیثوں کا خزانہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے، ایک پوری کاپی تیار کریں گے، وہ اللہ کے سامنے ہمیں پیش کرنی ہے تو کرنی ہے انشاءاللہ العظیم. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہمت دے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان 40 حدیثوں کو مکمل طور پر، چاہے عربی ہو یا پھر اردو، یاد کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے، آج کی جو حدیث ہے وہ ہے کلاس نمبر 2، حدیث نمبر 2. اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، شرک سے بالکل اپنے آپ کو ہمیں اور آپ کو دور رکھنا ہے. کس چیز سے دور رکھنا ہے؟ شرک سے. اب سب سے پہلے ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ شرک کیا ہے. یہاں پر دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات. یہاں پر جو تجوید کے رولز کے حساب سے نون ساکن کے بعد میم آیا ہے تو میم کو ہم میم سے ملا کے پڑھیں گے. من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. کیا ہے؟ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4497 کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. کیا فرما رہے ہیں ہمارے پیارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مان کر اس کی عبادت کرتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. یعنی کسی شخص کی اس حالت میں موت آتی ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے اور قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ مزاروں پر جاتا ہے، ساتھ میں وہ فلاں فقیر، فلاں پیر، فلاں اولیاء سے کہتا ہے کہ ولی صاحب، بابا جی آپ مجھے ٹھیک کر دیجئے، آپ میرا یہ کام کرا دیجئے. ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، یعنی وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. اب جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. یہاں پر کلیئر طور پہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4497. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. جو شخص اس حالت میں اس کی موت آتی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مان کر اس کی عبادت کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں جو آپ کو بتائی گئی حدیث پچھلے کلاس میں کہ ایمان یہ ہے کہ تم تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ. سب سے پہلی چیز جو ہمیں اور آپ کو بتائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی توحید کا اقرار کریے، اس کی وحدانیت کا اقرار کریے، جیسا کہ سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. ہمیں اور آپ کو بیماری آتی ہے، شفا کی ضرورت اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو ہے. ہمیں اور آپ کو بھوک لگتی ہے، اللہ رب العالمین بھوک سے بری ہیں. ہمیں اور آپ کو نیند بھی آتی ہے، اللہ رب العالمین نیند سے بری ہیں. ہم اور آپ محتاج ہیں کھانے کے، پینے کے، سونے کے. اللہ نہ چاہے تو ہمیں نیند نہیں آ سکتی، اللہ نہ چاہے تو ہم کھانا ایک لقمہ ہاتھ سے اٹھا کے اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکتے، اللہ نہ چاہے تو ہم یہاں پر بول کے آپ کو یہ حدیث نہیں بتا سکتے. تو بہرحال اللہ چاہتا ہے تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتا دیں اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہر چیز سے بری ہے، ہر چیز سے. اس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں توحید کا اقرار کرنا ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہ سمجھا جائے، نہ تو فرشتوں میں سے، نہ جنوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ کسی سورج، نہ کسی چاند، نہ کوئی ستارہ، نہ سمندر، نہ پہاڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی جانور. کسی کی بھی عبادت
کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. کسی کو بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. آپ نے یہ حدیث بھی پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو سنا ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے. یہ حدیث ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے دیتے؟ شوہروں کو دیتے. لیکن آپ نے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ہمیں اور آپ کو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کریں. اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کریں. کوئی لائق عبادت نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم عبادت کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی. ہم عبادت کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کی انشاءاللہ العظیم. اور ہر ایسے قول اور فعل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہو، جس میں اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو منع فرما رہے ہیں کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا. کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا، کسی کے نام کی قربانی نہیں کرنی ہے سوائے اللہ کے نام کی، کسی کے لیے نظر نہیں ماننا، کسی کے لیے منت نہیں ماننا، کسی کو نفع یا نقصان کا مالک نہیں سمجھنا ہے. نفع اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ نفع اور نقصان پہنچانے والا کون؟ اللہ رب العالمین. اور ہمیں اگر بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم فلاں فقیر کے نام سے یہ والا بکرا ذبح کریں گے. آپ کو ایک چیز یہاں پر ہم کلیئر کر دیں کہ یہ جو کسی بھی فقیر، کسی بھی اولیاء کے نام سے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کھانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا ہے. جن کے نام سے ذبح کیا وہ فقیر، وہ ولی تو اللہ کے تھے ہی، وہ اللہ کے عزیز بندے تھے، وہ اللہ کے مقرب بندے تھے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے. اور اگر کسی اور کے نام سے آپ ذبح کر کے اس گوشت کو خود کھاتے ہیں یا کسی کو کھلاتے ہیں، وہ سراسر شرک میں داخل ہے اور وہ حرام ہے. ایسا گوشت آپ کو نہیں کھانا ہے. دیکھیے اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے گوشت کو حلال کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا ہو، کسی غیر اللہ کے نام سے نہیں ذبح کیا ہوا. ٹھیک ہے؟ آج کل یہ بہت ہوتا ہے، فلاں مزار پہ جا کر کے ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، باقاعدہ دیگ چڑھتی ہے، کھانا بنتا ہے اور باقاعدہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور لوگ اسے تبرک سمجھ کے کھا رہے ہوتے. وہ تبرک نہیں ہے میرے پیاری بہنوں، وہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ جو مزاروں میں ہمارے پیر، ہمارے فقیر، ہمارے ولی جو ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، انہوں نے نہیں کہا ہمارا سجدہ کرو، انہوں نے نہیں کہا کہ تم ہماری پکی مزاریں بنوا دو اور یہاں پر جو ہے میلے لگواؤ، کیونکہ میلہ انہیں خود بھی ناگوار گزرتا ہے. اور آپ جو یہ کر رہے ہیں، یہ وہاں پر جو کھانے کمانے والے لوگ ہیں نا، جنہوں نے ایک دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. وہ فقیر ہمیں نہیں کہتے، وہ بزرگ ہمیں نہیں کہتے، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ ہمیں نہیں کہتے کہ تم عبادت کرو، تم آ کے ہمارا سجدہ کرو. وہ ہم سے نہیں کہتے کہ ہمارے نام کا بکرا ذبح کرو یا ہمارے نام کا مرغا چڑھاؤ. انہوں نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ خود ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. ان کو غلط ماننا یہ ہماری غلط فہمی ہے. غلط کس کو ماننا؟ یہ جو آج کی قوم ہے، جو یہ ہماری عوام ہے جو غلط راستے پر جا رہی، ان کو غلط کہنا ہے. ان بزرگ کو ہمیں غلط نہیں کہنا ہے. ہاں آپ جا سکتے ہیں ان کے مزاروں پر، زیارت کے لیے جائیے وہاں پر ان کے لیے کچھ سورہ پڑھ دیجئے، کچھ نہیں تو آپ چاروں قل پڑھ کر کے ان کے لیے سالے ثواف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کر دیجئے اور پھر وہاں سے چلے آئیے. دیکھیے عورتوں کا مزاروں پر جانا اس لیے منع کیا گیا کہ وہاں پر پھر فتنے کا اندیشہ ہے
کیا ہے؟ فتنے کا اندیشہ ہے. فتنے کی وجہ سے آپ نہ جائیے، کیونکہ وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں پر مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تو فتنہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. جب آپ کو اسی لیے مسجد سے بھی روکا گیا ہے کہ مرد اور عورت مسجد میں جا کے نماز نہ پڑھے. مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے. کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ فتنہ نہ پھیلے، تاکہ یہ برائیاں نہ پھیلیں. کیونکہ آج کا جو دور ہے نا، وہ بڑے کیا کہیے کہ مطلب کتنے فتنے کا دور ہے، یہ ہم اور آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. باقی یہ نہیں ہے کہ نہیں عورت جا ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے. ہاں، آپ جا کر کے سجدہ نہیں کریں. آپ زیارت کے لیے گئے ہیں، وہاں پر دیکھیں کہ ہاں ماشاءاللہ یہ فلاں بزرگ تھے جو اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے بہت سارے قربانیاں دی، وہ اس دنیا سے چلے گئے. اللہ ہمیں بھی ان کی طرح قربانیاں کرنے کی، ان کے لیے اپنے دل میں اللہ کی محبت لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے اس ٹاپک سے ہم آگے بڑھتے ہیں. اور اس طرح ماننا کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ جو ہے ہمارے علم سے ریلیٹڈ ہوں، ہمارے کھانے پینے سے ہوں، پہننا اوڑھنا، گھر میں بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا، ہر ایک کام اللہ رب العالمین کرا رہا ہے، وہی کر رہا ہے. اس نے ہمیں توفیق دی تو ہم کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا خالق ماننا ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، پھر وہ چاہے ایک چھوٹی سی کرسی ہی کیوں نہ ہو، ایک بیڈ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر بڑے بڑے پہاڑ اور سمندر کیوں نہ ہو، یا پھر ہم انسان یا جانور یا پھر جن، جو بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کس کی تخلیق ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی. تو جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو رہے ہیں، اور اسی نے کیا ہوا ہے. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں اللہ رب العالمین کو ہم مانتے ہیں لیکن فلاں بزرگ یہ کام کروا رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، یہ بڑی بے وقوفی ہے. کیونکہ انسان ایک طرف یہ مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن دوسری طرف یہ کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نبی یا فرشتے کو وہ بڑا ولی مان کر کے اور پھر اس سے مدد طلب کرتا ہے. یہ بہت بری چیز ہے، یہ بے وقوفی ہے. قبروں پر جا کر کے چادریں چڑھانا، اس کے آگے سجدہ کرنا، اس کا طواف کرنا، چراغاں کرنا، ان کو مشکل کشا حاجت روا ماننا، یہ سارے کے سارے عمل گمراہی کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور گمراہی آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں پر ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ماننا. کیونکہ ہمارے سارے دکھ اور تکلیف، ساری پریشانیاں اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اللہ رب العالمین کی. جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں، ارشاد ربانی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اسے دور کرے، تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس تکلیف کو ہم سے دور کر دے. اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے، الا ہوا، مگر وہ کوئی، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کو رخ موڑ سکے، اس کے فضل کا، اس کی بھلائی کا جو رخ ہے وہ موڑ دے، کوئی نہیں ہے. اور پھر یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور وہ اپنا فضل اپنی بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا بڑا مہربان. اس آیت سے تو ہمیں صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہم جب غیر اللہ کو مانتے ہیں، ہم جب غیر اللہ سے کہتے ہیں تو وہ غیر اللہ ہماری تکلیف کو نہیں دور کر سکتے،
لیکن ہاں وہاں پر بھی اللہ ہمارا کتنا مہربان ہے، وہاں پر بھی ہمارا اللہ کتنا پیارا ہے، کتنا مشفق ہے، کہ وہاں پر بھی اللہ جانتے ہیں کیا کرتا ہے. کہتے ٹھیک ہے تم مانگ تو رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ فلاں بابا آپ مجھے جو ہے میری تکلیف کو دور کر دیجئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ جو بزرگ ہیں نا ان سے تم نے کہا ہے اگر چاہ وہ دور نہیں کر سکتے، تکلیف کو دور کرنے والے ذات میری ہے، لیکن تم نے امید ان سے لگائی تو میں پورا تو کر دوں گا، لیکن مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا. اللہ کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے تم نے ان سے امید لگائی ہے، میں تمہاری اس امید کو پورا کر دوں گا، لیکن مجھ سے کوئی امید نہیں رکھنا. تو تم مانگتے کس سے ہو؟ کسی پیڑ سے، کسی پتھر سے. دیکھیے کافر ایک مشرک ہوتے ہیں، وہ بھی جا کے اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں، ان کی بھی خواہشیں اللہ پوری کر دیتا ہے. پوری کرنے والے ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے، لیکن ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. تو یہ بات واضح ہے کہ ہدایت کے باوجود کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. خصوصاً ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا ابھی جو محرم آ رہا ہے اس میں نکاح نہیں کرنا، یہ اس میں کوئی تقریب نہیں منائی جائے گی، اس میں کوئی فنکشن نہیں ہونا ہے کیونکہ یہ غم کا مہینہ ہے. جب ماہ سفر کا آغاز ہوتا ہے نا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، کسی اچھی کام کو اس میں بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. محرم کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے تو اب کیا کرتے ہیں کہ نہیں اس میں کام کرو، اچھے اچھے جتنے بھی کام کرنے ہیں اس میں کرو، سارے سال تمہارے پاس اچھائیاں ہوگی. یہ سراسر بیوقوفی ہے. بعض لوگوں کو اور بعض گھروں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کی شکل صبح صبح نہیں دیکھنا ورنہ پھر پورا دن تمہارا خراب ہو جائے گا. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کبھی کوئی کام خراب ہو جاتا ہے صبح اٹھ کے تم نے کس کی شکل دیکھی تھی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی گھر میں کوئی ممبر ہوتا ہے نا، کسی کی کوئی شکل تھوڑی سی کالی ہو، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی کی پیدائش ہوئی ہو اور اس ٹائم میں کوئی پریشانی ان کے گھر آ گئی ہو، تو اب وہ کیا کرتے ہیں اس کی شکل نہیں دیکھنا ورنہ پریشانی تمہارا مقدر ہوگی. لوگ ایسا کرتے ہیں. نعوذ باللہ، ہمیں اور آپ کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا، کیونکہ تکلیف اور پریشانی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس تکلیف اور اس پریشانی کو دور کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. سارے مہینے اور جتنے بھی سال ہماری زندگی میں آئیں گے سب کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو نہ تو ہماری زندگی میں کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی انسان منحوس ہے. جو بھی چیزیں ہیں سب الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر ہیں، اور ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ پر یقین رکھنا ہے. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں پر اپنی ایک وش کے لیے نا دھاگا باندھ کے چلے آتے ہیں. وہاں پہ ایسے جالیاں بندھی ہوتی ہیں، ہم نے تو موبائل میں دیکھا ہے، ریئل میں نہیں دیکھا. ایسے جالیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہاں پر جو جالیاں ہوتی ہیں نا ان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہماری وش ہے، ہم یہ دھاگا باندھ رہے ہیں، بابا آپ ہماری یہ وش پوری کروا دیجیے. کیا اس دھاگے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ دھاگا ان بابا کے پاس جا کے کہے کہ بابا ان کی یہ جو خواہش ہے، جو وش ہے، اس کو پورا کر دیجیے؟ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے. کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جو اللہ کے علاوہ آپ کی خواہشوں کو پورا کر سکے. یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، یہ بات اپنے دل میں اچھے سے بٹھا لیجئے کہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے، کوئی بھی ذات جو آپ کو اور ہمیں اللہ کے علاوہ ہماری تکلیفوں، ہماری پریشانیوں، ہماری وشوں کو پورا کر سکے. کوئی ذات ایسی نہیں. تو ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف یقین کامل اگر رکھنا ہے تو اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے. کسی سے مانگنا ہے تو وہ اللہ سے مانگنا ہے. اگرچہ ایک چپل مانگنی ہو، ایک مطلب چھوٹی بھی چیز مانگنی ہو تو اللہ پر توکل کریے اور اللہ سے مانگے. اللہ رب العالمین آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ العزیز عطا فرمائے گا انشاءاللہ.
تو اپنا یقین یہاں پر کامل کر لیجئے. آج اس حدیث سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر شرک، بدعت، ان چیزوں کو نہیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ جب ہم شرک کو کسی بابا کو، کسی فلاں مزار کو، فلاں فقیر کو، فلاں دھاگے کو، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، فلاں تعویذ کو، گنڈوں کو نہیں مانیں گے اور اپنا یقین اللہ پر کر لیں گے، تو وہ یقین نہ ہمیں اور آپ کو اتنا مضبوط بنائے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کے سارے کام کو مکمل کر دے گا. اچھا، میں یہ ان دھاگوں اور ان چیزوں پہ تو الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی بھی نہیں یقین کرتا، لیکن ایک چیز تھی کہ ہم نے دیکھی تھی نا اپنے یہاں کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کو نا کیا بولتے ہیں کہ ہنسیاں اکھڑ جاتی ہے، اس کا پکھوڑا اکھڑ جاتا ہے، بچہ بڑا روتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، اور پھر ان کو لے جا کے نا کسی بوڑھی دادی کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو نا مالش کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ. ایسا ہوتا ہے. اچھا، ایسی چیزیں میں نے بھی دیکھی تھیں. لیکن جب میری امیمہ کی پیدائش ہوئی نا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑا رو رہی، اتنا رو رہے ہیں کہ میں بڑا پریشان کہ کیا کروں، اتنا کیوں رو رہی. تو بعض لوگوں نے کہا ہمارے محلے کی کہ جو ہے اس کی نا ہنسیا یا پکوڑا کچھ وہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا، کاندھے کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ ہو گیا ہے. تو ان کو نا کسی بوڑھی دادی کے پاس لے کے جاؤ اور وہ اس کی مالش کریں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور مالش کیا کرتی ہیں، ایسی انگلی گڑا گڑا کے کرتی ہیں کہ اللہ اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو مطلب جان ہی نکل جانے والی ہے اس ماں کی بھی. خیر، یہ چیزیں میں نے دیکھی، میں نے عہد کیا کہ میں اپنی امیمہ کو روتے روتے کچھ بھی ہو جائے میں ڈاکٹر کو دکھا لوں گی، میں سب کچھ کر لوں گی. لیکن یہ ہاتھ پکڑ کے ایسے دونوں ہاتھ پکڑ کے اسے پورا ہلا دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. میں نے کہا میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتی ہوں اور مجھے نہیں دکھانا. اچھا خیر، کیا ہوتا ہے کہ میں نے نہیں دکھایا اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اس یقین کو اتنا بنائے رکھا کہ نہ ہنسیا، نہ مطلب پکوڑا اور نہ کاندھا، کچھ بھی نہیں ہوا اس کو ماشاءاللہ. میں نے نہیں دکھایا تو نہیں دکھایا، میں نے کہا روتی ہے، میں ڈاکٹر کو دکھا لوں گی، میں اس کے لیے کچھ بھی کر لوں گی، بٹ یہ والا یقین نہیں رکھوں گی، کیونکہ اس میں شرک اور بدعت نہیں ہے. کیونکہ مطلب وہ دھاگا واگا نہیں باندھتے، ایسا کچھ نہیں کرتے، صرف تیل سے مالش ہی کرتی ہیں. لیکن وہ مالش بھی نا ایسی زبردست انگلی گڑا گڑا کے کرتی ہیں کہ مجھے دیکھ کے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے دیکھا تھا کرتے ہوئے تو میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے بچوں کا نہیں کراؤں گی، اور الحمدللہ میں نے نہیں کرایا. اور پھر میں نے وہاں پر ایک چیز بڑی غور کی، اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یقین اللہ کے اوپر رکھا اور یہ سوچا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہنسیا اور یہ جو پکوڑا، یہ جو بھی ہوتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور نہیں ہوا تو جو لوگ جس بات پر یقین کر لیتے ہیں نا وہ کام ہوتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو یقین نہیں کرنا. بعض لوگ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس کے سر کے پاس نا ایسے لوہے کا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس کی حفاظت کرے گا. استغفر اللہ، کیا وہ لوہا اس بچے کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. بچے کی پیدائش ہوتی ہے، لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ چاندی کا گھنگرو پہنا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مطلب اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. استغفر اللہ، وہ چاندی کا گھنگرو ہمارے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. یقین ہمارا کامل ہو کہ ہاں ہم نے چاروں کل پڑھا ہوا ہے، اور یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے، سورہ اخلاص ہے، سورۃ الکافرون ہے، یہ میں نے پڑھا. حادثات کی دعا پڑھی، انشاءاللہ یہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے بچے کی حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. یہ چیز آپ کامل یقین کے ساتھ کریے، انشاءاللہ آپ کے پاس ایسا کچھ غلط نہیں ہوگا. بچوں والی بات اس لیے میں نے ذکر کی کیونکہ بہت ساری مائیں بھی یہاں پر ہیں اور بہت ساری ہماری دادی اماں لوگ جو ہوتی ہیں نا، وہ نہ جانے کیا کیا ٹٹمبا کرتی ہیں، اور پھر اس ٹٹمبے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بیچاری بچیاں ہوتی ہیں جو ابھی کیا ہوتا ہے کہ نئی نئی ماں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ان کے ٹٹمبوں میں آ جاتی ہیں اور باتیں مان لیتی ہیں. پھر وہ لوہے کا چاقو بھی رکھ لیتی ہیں، لوہے کا سامان بھی رکھ لیتی اور گھنگرو بھی باندھ لیتی، کالا دھاگا بھی باندھ لیتی.
کیا وہ کالا دھاگا آپ کے بچے کو نظر سے بچائے گا؟ کیا وہ کاجل کا کالا ٹیکا آپ کے بچے کو نظر سے بچائے گا؟ ہرگز نہیں بچا سکتا، ہرگز نہیں بچا سکتا. یہ بات گانٹھ باندھ لیجئے. ہاں اگر آپ نے سورۃ الناس سورۃ الفلق پڑھ کے بچے کے اوپر دم کیا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے بچے کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کے بچے کو نظر بد سے بھی بچائے گا. نظر بد کی اور بھی دعائیں ہیں، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی بھی حفاظت کرے گا. لیکن آپ کا وہ ہاتھ میں باندھا ہوا کالا دھاگا، پیر میں پہنایا ہوا کالا دھاگا، گلے میں لٹکائے ہوئے تعویذ، یہ آپ کو کسی بھی چیز سے حفاظت نہیں کریں گے. اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے، اور آپ نے یقین اگر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس یقین کو تو آپ کے مکمل کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ذمے سے بری کر دے گا. اللہ کا جو ذمہ تھا نا، اس ذمے سے اللہ تعالیٰ ہٹ جائے گا. پھر آپ کے ساتھ جب غلط ہوگا، پھر آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہم ہی بچے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچائیں؟ نعوذ باللہ. ایسی باتیں پھر زبان سے نکلتی کیوں نکلتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسی باتیں ہمارے زبان سے نکلتی ہیں. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک اور بدعت جیسی اور ان گمراہ باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. لاسٹ میں ایک بار میں اور حدیث پڑھ دیتی ہوں جن سسٹرز کو حدیث پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے ان کے لیے. دیکھیے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار. ٹھیک، اور انشاءاللہ آپ ان حدیثوں کو یاد کریے. یاد کرنے کے بعد سنڈے کو انشاءاللہ پھر سے کلاس ہوگی، اور اس کلاس میں آپ ان حدیث کو ہمیں سنائیے. اچھا، ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہماری تجوید کی انٹرو کلاس ہے. آپ اس انٹرو کلاس میں ضرور آئیے. اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دوستوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی سہیلیوں کو، سب کو لے کر کے آئیے. انشاءاللہ آپ اس تجوید کورس کو کریے. اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیوں کے راستے مقرر فرما دے گا، اور انشاءاللہ آپ ایک بہترین قرآن پڑھنے والی بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز.